نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف کے بعد یہ سورہ مریم اس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہے۔ سورہ مریم مکہ المکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں 98 آیات مبارکہ ہیں اور سورہ مریم کے 6 رکوع ہیں۔ سورہ مریم میں بہت سارے اہم واقعات اور بڑی عجیب و غریب چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کے ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ذکر کے ساتھ انہوں نے جو اپنی والدہ کی گود میں اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے جو گفتگو کی تھی اور بڑی عجیب و غریب گفتگو اور بچپن کی حالت میں گفتگو جو نہایت حیران کن تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو ذکر فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی سورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کس طریقے سے کیا تھا اور اپنے والد کو کس طرح سمجھایا اور قوم والوں کو وہ کس طرح تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس سورت مبارکہ میں کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی اس سورت مبارکہ میں ہوا ہے۔ اس کے آخر میں قیامت کے معاملات ہیں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ سورہ مریم کا خلاصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مریم میں مضامین بیان فرمائے ہیں، ان کے کچھ خلاصے میں نے ذکر کیے ہیں۔ سورہ مریم کے ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے بال سفید ہو گئے، بالوں کا سفید ہو جانا یہ بڑھاپے کی علامات میں سے ایک علامت ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے بڑھاپے کی اس علامت کا ذکر کیا کہ اے میرے پروردگار، میں آپ سے دعا کر رہا ہوں اور اس حال میں دعا کر رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور میری بیوی بانجھ پن کو پہنچ چکی ہے، اس عمر میں جا چکی ہے کہ جس عمر میں عام طور پر بچوں کی ولادت نہیں ہوتی۔ لیکن فرمانے لگے اے میرے پروردگار، آج تک بھی میں نے جتنی دعائیں آپ سے مانگی ہیں میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، اس لیے میں امید رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے
میرا یقین ہے کہ آپ میری اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کے اندر جتنا یقین ہوگا اتنے قبولیت کے امکانات ہوتے ہیں۔ بندہ پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ جو میں مانگ رہا ہوں میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے اور میرا اللہ مجھے دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اتنے اعتماد کے ساتھ مانگا کہ یا اللہ میں پہلے بھی کبھی مانگ کر محروم نہیں ہوا تو آج بھی محروم نہیں رہوں گا۔ اب مانگا کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ مجھے بیٹے کی نعمت چاہیے، آپ اپنی مہربانی سے مجھے اولاد عطا فرمائیے اور اولاد بھی بیٹے کی صورت میں مجھے عطا فرمائیے۔ بیٹا مانگا، بڑھاپے میں مانگا، پھر اس کو مانگنے کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ اے میرے پروردگار، میں آپ سے بڑھاپے میں اولاد اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میرے بعد جو میرے چاچا زاد بھائی ہیں یا میرے دیگر جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے معاملات کو آگے تک لے کر جائیں، نبوت کے علم کو سنبھالیں اور لوگوں کی ہدایت اور نیکی کا ذریعہ بنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے انبیاء میں سے ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام تورات کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، خود بھی تورات کو پڑھتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے فرمانے لگے کہ یہ بنی اسرائیل کا جو میرے پاس علم ہے، آل یعقوب کا جو علم ہے یہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے مجھے ایسا وارث عطا فرمائیے جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرا وارث بن جائے اور اس دین کو آگے وہ بڑھائے اور لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہ اے زکریا، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میں آپ کو ایک نیک بیٹے کی نعمت عطا فرماؤں گا۔ اس سے اگلی آیات میں بیٹے کا ملنا اور پھر اس کی علامت کیا تھی کہ جب آپ کی بیوی امید سے ہوگی تو اس وقت آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یہ اللہ پاک نے علامت بنائی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مریم کے ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کس طرح کیا۔ فرمایا کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان حروف کی مراد جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے، یعنی تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت زکریا پر کی تھی۔ وہ رحمت کیا تھی؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو چھپی آواز کے ساتھ، چھپ چھپ کے مانگ رہے تھے، چونکہ بڑھاپا تھا، اگر لوگ آواز سنیں تو مذاق اڑا سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے چھپ کے مانگ رہے تھے، تنہائی میں اللہ پاک سے مانگ رہے تھے۔ اور کس طریقے سے مانگ رہے تھے، یہ مانگنے کا طریقہ بھی مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے کس طرح مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے ہمیں کیسے لینا چاہیے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ واقعات ہمیں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے کیا کہا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، فرمانے لگے اے میرے رب بوڑھا ہو گیا میں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں، سفیدی میرے جسم پر آ چکی ہے جو بڑھاپے کی علامت ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔
آپ مجھے ہمیشہ عطا کرتے ہیں یہ بھی مجھے دیں گے۔ ہم مقصد بھی بتایا مانگنے کا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، فرمانے لگے میں ڈرتا ہوں اپنے چاچا زاد بھائیوں سے اپنے بعد، یعنی میرے جو بعد کے وارث ہیں میں ان سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کو سنبھال نہیں سکیں گے، ضائع کر دیں گے، اس لیے مجھے بیٹا چاہیے۔ اب اپنی حالت کو بیان کر کے اب اپنی بیوی کی حالت بیان فرمائی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور جبکہ حالت یہ ہے کہ میری بیوی بھی بانجھ پن کو پہنچ چکی ہے۔ مانگنا کیا ہے، لینا کیا ہے، سارا کچھ بیان کر کے اب فرمایا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ایک نیک وارث عطا فرما، مجھے ولی عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری جگہ کا وارث بھی ہو، اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے رب ایسی اولاد ہو کہ جس کو آپ کی رضا بھی حاصل ہو۔ یہ بھی بتا دیا کہ جب اولاد مانگے اللہ پاک سے ایسی اولاد مانگے کہ یا اللہ اس سے آپ راضی ہوں اور وہ آپ کو راضی کرنے والے کام کرے، مجھے ایسی اولاد عطا فرما دیجئے۔ یہ دعا مانگی، اللہ پاک نے دعا قبول کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا اگلی آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔